صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم قیامت والے دن اپنے کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائی اور بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کے خالق، مالک، کائنات کا نظام چلانے والے، اس پروردگار نے قرآن مجید کے اس مقام پہ 4 حقیقتوں کو بیان کیا. سب سے پہلی حقیقت کہ لوگوں دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے. ہر ذی روح، ہر چیز کو فنا ہے. اگر بقا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا رکھا ہی نہیں. اے میرے محبوب، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ کافر اور مشرک دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محبوب، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ لوگ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی ہستی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو کسی عام انسان کا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا کیسے ممکن ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا اور اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ نبیوں سے باقاعدہ اللہ کی طرف سے اجازت لی جاتی ہے، ملک الموت آ کے پہلے اپنے اللہ کے نبی سے اجازت مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے موت کا پیغام دیا تو اسے مکہ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کے پاس واپس گئے اور کہا کہ اے پروردگار، تیرا بندہ تو موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ اے میرے موسیٰ، اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پہ رکھیے، جتنے بال اس جانور کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی لمبی عمر پانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جواب ملا کہ اس کے بعد پھر بھی موت ہی ہے۔ فرمایا پھر میں ابھی تیار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں، دنیا میں تم جتنے بڑے مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، جتنا مرضی موت سے بھاگ لو، موت سے بچ لو، یدرککم الموت، موت سے بچ نہیں سکتے، موت تمہیں پا لے گی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی اعلان فرمایا لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ لوگوں، جب تم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہوتے ہو، موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے، موت کی جگہ بھی لکھی جاتی ہے۔ کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کس جگہ پہ ہے، کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جانی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور فرمایا جو وقت مقرر ہوتا ہے پھر ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی پہلے موت نہیں آ سکتی اور ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں آ جائیں اور انسان کو اس موت سے بچانا چاہیں، موت سے بچا نہیں سکتے جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب موت سے بچا نہیں جا سکتا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، عقل مندی اس بات کی ہے اور عقل مند انسان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو کبھی بھلاتا نہیں، موت کو یاد رکھتا ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا لوگوں، دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی، دنیا کے غموں سے انسان کو نکال لانے والی، دنیا کے سارے غموں سے چھٹکارا دلا دینے والی، فرمایا اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ من اقیس الناس، عقل مند کون ہے؟ آج دنیا کے اندر میری اور آپ کی نظر میں عقل مند وہ انسان ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنا کوئی مقام بنا لیا، لوگوں کی نظروں میں عزت پا لی، دنیا کی نظروں میں وہ مالدار اور صاحب حیثیت اور صاحب ثروت بن گیا، کسی بڑے عہدے پہ براجمان ہو گیا۔ دنیا کی نظروں میں معزز وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو کسی مقام تک پہنچا دیا، دنیا کی نظروں میں معزز وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کے پاس سواری عمدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
عقل مند وہ نہیں جو اس دنیا کے لیے سوچے، دنیا کے آنے والے 5 سالوں کی پلاننگ کر لے، آنے والے 10 سالوں کے لیے پہلے سے لایا عمل تیار کر لے، اپنی آئندہ نسل کے لیے کچھ کر لے۔ فرمایا نہیں لوگوں، دنیا میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس موت کو یاد کرنے والا۔ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا۔ فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے، موت کو سب سے بڑھ کے یاد رکھنے والا۔ فرمایا لوگوں یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے فکر مند ہوا کرتے اور اس موت کے مرحلے کے لیے کتنے پریشان ہوا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس دنیا کے لیے نہیں رو رہا کہ دنیا سے جا رہا ہوں، فرمایا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ موت کے بعد جو مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، موت کے بعد والی زندگی، اس کے لیے ابو ہریرہ کے پاس اس انداز میں تیاری نہیں جس طرح اسے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سب سے بڑے محدث، سب سے زیادہ احادیث نبویہ کو یاد کرنے والے اور امت تک منتقل کرنے والے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ حدیثیں زیادہ آپ کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ مہاجرین اور انصار اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے پہلے اسلام قبول کیا، زیادہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا، وہ اتنی حدیث بیان نہیں کرتے؟ فرمایا ابو ہریرہ نہ تو تجارت کی فکر کیا کرتا تھا، نہ زراعت اور اپنی کھیتی باڑی کی فکروں میں لگا کرتا تھا۔ انصار زراعت پیشہ تھے، مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ ہر وقت اللہ کے نبی کے گھر میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں، محمد مصطفیٰ کی رفاقت میں، بس اس فکر میں ہوتے کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلمہ جاری ہو اور ابو ہریرہ اس کو سینے میں محفوظ کر لے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دن تک ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، اور میں مسجد نبوی کے اندر منبر رسول اور اللہ کے نبی کے گھر کے درمیان، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ۔ فرمایا مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے پڑے ہوتے، آنے والا سمجھتا شاید کوئی مجنون ہے، شاید کوئی پاگل ہے، اسے کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، آ کے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیتا کہ شاید اسے کوئی دورہ بنا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوا کرتی تھی کہ ابو ہریرہ کو فاقہ ہوتا تھا، اتنے دنوں سے پیٹ میں کچھ کھانے کی چیز نہیں گئی ہوتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابی اور فکر مند کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی زندگی کا سفر بڑا طویل شروع ہونے جا رہا ہے اور ابو ہریرہ کے پاس تیاری کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی فکر نصیب فرمائے۔ موت کی یاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں قبر کے مختلف مراحل کا آپ نے تذکرہ کیا، قبر کی سختیوں کا ذکر کیا، موت کی شدتیں، موت کی سختیوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اور اللہ کے بندو اس وقت کے لیے تیاری کرو۔ یہ ہے اصل تیاری کرنے کا کام، یہ ہے جس کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس میں مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کے میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ موت کی یاد، اللہ اکبر، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اللہ رب العزت نیکی کرنے کا موقع دے دیں، نیکی کرنے کا چانس مل گیا،
یاد رکھیں نیکی کا رب نے موقع دیا ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ رب العالمین نے تجھے نیکی کرنے کا موقع دے دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگو لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے عرش کے نیچے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، اے میرے خالق اور مالک، میرے اندر نہ تو نیکی کی ہمت ہے، نیکی کی طاقت ہے، اور نہ ہی اے اللہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو۔ یا اللہ جب تک تو توفیق نہ بخشے اس وقت تک نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پیارے بھائیو، نیکی کی جس اللہ نے تمہیں توفیق دے دی ہے، نیکی موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے، یاد رکھیں، سوچ کے وہ نیکی کریں، غور و فکر کر کے کہ ممکن ہے میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جب نماز میں کھڑے ہوتے، ان کی سسکیاں، آہیں، روتے، رو رو کر آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی، سجدے میں جاتے، اتنا روتے کہ نیچے سجدے والی جگہ کوئی آنے والا آتا تو پوچھتا کہ اوزائی نے یہاں نماز پڑھ دی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا یہاں تو کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا اور وہ یہاں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ بیوی بتاتی ہے یہاں بچے کا پیشاب نہیں، یہ اوزائی کی آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو ہیں جو سجدے کے اندر جس نے یہ ساری جگہ جہاں نماز پڑھی ہے اسے آنسوؤں سے گیلا کر دیا ہے۔ ان کی نمازوں کے اندر اس قدر خشوع کیسے تھا، تواضع کیسے تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں یاد تھا، صلی صلاۃ مودعین۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا تھا، میرے صحابی جب نماز پڑھنے لگے ایسے نماز پڑھا کر جیسے تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ صلی صلاۃ مودعین، دنیا کو الوداع کرنے والا، دنیا کو چھوڑ کے جانے والا جیسے وہ آخری نماز پڑھتا ہے جسے یقین ہو ان 2 رکعتوں کے بعد مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، جسے موت نظر آ رہی ہو اسے کہا جائے یہ آخری موقع ہے، 2 رکعتیں پڑھ لو پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، جیسے وہ نماز پڑھے گا 2 رکعت کے اندر وہ روئے گا بھی، رب کو منائے گا بھی، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافیاں بھی مانگے گا۔ صلی صلاۃ مودعین، موت کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس نیکی کا رب نے چانس دے دیا، جس نیکی کا اللہ نے موقع دے دیا، یہ سوچ کے نیکی کریں، کیا پتہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ کون جانتا تھا کہ کل عصر کی نماز یہاں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ان میں سے ایک کی یہ آخری نماز ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب والدین کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا موقع دیا ہے، اللہ نے صدقہ کرنے کا موقع دیا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع دیا ہے، جس نیکی کا بھی رب نے چانس دے دیا، وہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ مت سوچیں کہ یہ نیکی تو معمولی ہے، تیری نظر میں معمولی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی۔ وہ چاہے ایک کھجور کو احد پہاڑ سے بڑا کر دے، ایک چٹ اور ایک پرچی جس کے اوپر لکھا ہوا کلمہ توحید ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں وہ 70 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، وہ رب چاہے تو اس پرچی والے پلڑے کو وزنی کر دے۔ نیکی کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں جس نیکی کا بھی اللہ نے موقع دیا ہے اسے حقیر مت جانیے، معمولی نہ جانیے۔ فرمایا حتیٰ کہ اور کچھ نہیں، اپنے بھائیوں سے ملتے وقت چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تو خوشی سے مل لے اپنے بھائیوں کو، رب العالمین تیرے لیے یہ بھی نیکی بنا دیں گے۔
تو پیارے بھائیوں، جس نیکی کا اللہ نے موقع دے دیا اس نیکی کو یہ سوچ کے کریں کہ کیا خبر زندگی کی آخری نیکی ہو۔ جب انسان یہ سوچ کے نیکی کرے گا پھر نیکی میں لذت بھی آئے گی، پھر نیکی کرنے میں دل بھی لگے گا، پھر بھاگم دوڑ نہیں، سلام پھیرا اور دوڑ لگ گئی، کھڑا نماز میں ہے، سوچے دنیا کی، ڈوبا ہوا دنیا کے ہموم و غموم میں، اس لیے کہ پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دوسروں کی موت تو آنی ہے، مجھے کب موت آنی ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں دنیا میں آنے کی باریاں ہیں، جانے کی کوئی باری نہیں۔ دنیا سے جانے کے لیے نہ بیمار کی ضرورت ہے، نہ بوڑھا ہونے کی ضرورت ہے، نہ کمر کے جھکنے کی ضرورت ہے، نہ بستر مرگ پہ ایک عرصہ لیٹے رہنے کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹروں کی طرف سے جواب دیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب اللہ کی طرف سے وقت آ جائے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، فرمایا یہ عقل مند انسان کی علامت ہے، اور ہوتا ہے بسا اوقات کہ اللہ نیکی کی حالت میں ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ نیکی کر رہے ہیں اسی دوران اللہ کے پاس چلے گئے۔ مولانا عبد المتین اصغر رحمہ اللہ ہماری جماعت کے عالم دین، اور جہاں لاہور کے اندر میں جمعہ پڑھاتا ہوں قریب ہی ان کی مسجد توحید سب سے قریب ترین، اکثر ملاقات ہوتی رہتی، اللہ کے نیک انسان اور نیک بندے۔ اللہ اکبر، ایک مجمع کے اندر، سالانہ کانفرنس کے اندر، جہاں ہزاروں کا مجمع، سٹیج پہ علماء کی کتاریں، اور بیٹھے ہیں سٹیج پہ، خطبہ پڑھا، درود پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ شروع کیا۔ ابھی قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہے کہ زبان لڑکھڑا گئی اور وہیں گردن لٹک گئی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ نیکی کرتے وقت یہ سوچ کے کریں کہ کیا پتہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ پیارے بھائیوں، موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس گناہ کا تمہارے پاس موقع ہے، چانس ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، والدین نہیں دیکھ رہے، بیوی بچے بھی غافل، رشتہ دار بھی غافل، تن تنہا ہے، خلوت ہے، موقع ہے، چانس ہے، شیطان برگرا رہا ہے، نفس اپنے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے اس حالت میں جب کہ تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کی حالت میں ہے، گناہ میں ملوث ہے، اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو کل کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی حالت میں موت آ گئی، اور موت آ جایا کرتی ہے۔ کتنے لوگ زنا کرتے مارے گئے، کتنے لوگ چوری کرتے قتل ہوئے، کتنے لوگ ڈاکہ ڈالتے مارے گئے، کتنے لوگ شراب کے نشے میں دھت دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ گانے سنتے، موسیقی اور ڈانس کی محفل اور مجلس میں، سجی محفل میں، بھری مجلس میں، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ، یا ہال کی چھت گرنے کے ساتھ، یا زمین پھٹ جانے کے ساتھ زمین میں دھنس گئے۔ اس لیے کبھی بھی رب کی غیرت کو مت للکاریے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بے حیائی والا کام، فواحش، بے حیائی، فرمایا اس کا جب بندہ اللہ کو ماننے والا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اسی لیے تو حرام کیا ہے ہر بے حیائی کے کام کو، اس لیے کہ یہ رب کی غیرت کا حصہ ہے۔ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ کسی بے حیائی والا کام کرتا ہے۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ اللہ نے نیکی کا چانس دیا، کر گزریں، کیا پتہ اگلا دن تو آئے، اگلا مہینہ بھی آئے، اگلا سال بھی آئے، لیکن تیرے پاس موقع نہ ہو، زندگی وفا نہ کرے، لیٹ نہ کریے نیکی میں۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن مجید میں نیکی کے میدان میں خاص طور پہ اللہ نے کہا آگے بڑھیے، ساریو، تیزی کیجئے، جلدی کیجئے، فاستبقوا، مقابلہ کیجئے، اور کہیں کہا ففروا، دوڑ لگا دیجئے۔
آرام سے نہیں، دوڑ لگا دیجئے، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف۔ دنیا کی طرف بھاگنے کا کہیں نہیں کہا کہ بھاگو دنیا کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا پتا کہ چند لمحوں کی تاخیر تمہارے لیے خطرناک بن جائے۔ جلدی کرو نیکی کے لیے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ موت کو یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی بیٹھ کے اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان پیاروں کو جن سے کبھی جدا نہ ہونے کا، جن سے کبھی جدا ہونے کا تصور بھی نہیں تھا، ان پیاروں کو جو اچانک بچھڑ گئے، ان کو یاد کر لیا کریں کہ فلاں مجھ سے چھوٹا تھا، موت کا لقمہ بن گیا، فلاں مجھ سے بڑا تھا، مجھ سے زیادہ صحت مند تھا، مجھ سے زیادہ چلتا پھرتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھتا تھا، مجھ سے زیادہ صاحب حیثیت تھا، بہترین اپنا علاج کروا سکتا تھا۔ اگر وہ اچانک بچھڑ سکتا ہے، دنیا سے جا سکتا ہے، تو میرا وقت بھی آ سکتا ہے۔ یاد کیا کریں ان پیاروں کو، ان عزیزوں کو، ان قریبیوں کو، تاکہ مجھے اور آپ کو بھی موت یاد رہے۔ اور کبھی کبھی موت کو یاد کرنے کے لیے شہر خموشاں کا چکر لگا لیا کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگو میں نے تمہیں قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تھا، قبروں کے پاس جانے سے روکا تھا، لیکن جایا کرو، قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی، موت یاد آئے گی، فإنها تزہد فی الدنیا، تمہیں اس دنیا کی حقیقت وہ قبریں سمجھائیں گی، فإنها ترقق القلب، تمہارے وہ پتھر دل جن کے اوپر پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جاتے ہو تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ پتھر دل جو کسی کی آنکھ کے آنسو کو دیکھ کر نرم نہیں ہوتے، کسی مظلوم کی آہ سن کر نرم نہیں ہوتے، کسی کا حق دبا کر اور اللہ کا خوف پھر بھی نہیں آتا۔ فرمایا یاد کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی، تمہارے یہ دل جو پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ پتھر، فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتے ہیں، ان سے ایک آنسو نہیں پانیوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا ان میں کچھ ایسے ہیں جو پہاڑوں سے ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گرتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پانی بہ پڑتے ہیں، لیکن یہ دل کتنا پتھر دل ہے جسے نہ یتیم پہ ترس آتا ہے، نہ بیوہ عورت پہ ترس آتا ہے، نہ کسی مظلوم پہ ترس آتا ہے، نہ ہی اسے اپنی موت اور اللہ کا کوئی خوف آتا ہے۔ پیارے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی چارپائی پہ لیٹ کر کبھی یاد کر لے، آج مرضی سے لیٹ رہا ہوں، کل وقت آئے گا جب چار اٹھا کے اس چارپائی پہ ڈالیں گے، آج خود لباس پہنتا ہوں، اپنی مرضی کا پہنتا ہوں، کل اسی لباس کو اتار کر اور چیر پھاڑ کے اتار کے کینچیوں سے کاٹ کر اسی لباس کی جگہ پہ ایک کفن کی چادر جسے جیب کوئی نہیں، جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کمانے والا دنیا کے بادشاہوں، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن کچھ بھی دنیا سے لے کے نہ گئے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، وہ والدین جو اولاد کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، وہ اولاد جو ماں باپ سے بے پناہ محبت کرنے والی، سارے جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن قبر میں اس کی جگہ پہ کوئی نہیں لیٹتا، کوئی اس کی جگہ پہ قبر میں اس کا ساتھ دفن نہیں ہوتا، جتنی مرضی محبتوں کے دعوے۔ فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، تھوڑا بہت مال بھی ساتھ چلا جاتا ہے، وہ بسا اوقات چارپائی کی شکل میں، بسا اوقات اوپر لینے والی چادر کی شکل میں، بسا اوقات نیچے بچھائے ہوئے بچھونے کی شکل میں چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مال بھی ساتھ، لیکن فرمایا وہ بھی واپس پلٹتا ہے، اہل و عیال بھی واپس پلٹتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُ،
اگر وہاں قبر میں انسان کے ساتھ کوئی چیز جاتی ہے تو انسان کا عمل جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگلے ٹکڑے میں رب نے یہی فرمایا، لوگوں قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں تمہیں پورا اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں تم نے خود کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ماپنے کے پیمانے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مٹی اور ریت کو کسی نے تولے اور ماشوں میں نہیں تولا، کہتے ہیں 5 ٹرالیاں ڈال دو، جتنی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی جائے گی پیمانہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر سب سے چھوٹا پیمانہ خالق ارض و سما نے کسی چیز کے ماپ کے لیے رکھا ہے تو وہ نیکی اور بدی ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا لوگوں ذرہ برابر، اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ عربی زبان میں اصغر شیء فی العالم، کہ آپ ایک ریت کا ایک ذرہ اس کے جدید مشینوں کے ساتھ آپ 1000 ٹکڑے کر دیں جو دنیا کی آنکھ کو نظر بھی نہ آ سکے، فرمایا اس چیز کو جو ایک ریت کے ذرے کا بھی 1000واں ٹکڑا ہے اسے بھی عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں لوگوں اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اسے بھی دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر اگر گناہ کیا ہوگا تو تم بھول سکتے ہو، لیکن رب کا نظام ایسا ہے، اللہ رب العزت کے بنایا ہوا نظام، آج انسانوں کا نظام اتنا منظم، ایک چھوٹی سی چپ کے اندر کتنا ڈیٹا ہے جو جمع کر کے سامنے کھول کے فائلیں رکھ دی جاتی ہیں، یہ تو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور رب العالمین تو فرماتے ہیں لوگوں میں تو اتنا بڑا قادر ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جسم جو گل سڑ جائے گا اسے کون زندہ کرے گا؟ فرمایا میں صرف زندہ نہیں کر سکتا بلکہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کے نشانات بنانے پہ بھی قادر ہوں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی اسی شکل میں بنا دیں گے جیسے دنیا میں تھے۔ اور آج دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اس انگوٹھے کی اتنے حصے پہ اتنے نقشے کاٹ کے رکھ دے کہ ہر انسان کی انگلی کا نقشہ دوسرے سے جدا ہو؟ فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر انسان کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ فرمایا میں قادر ہوں ان نشانات کو بھی دوبارہ اسی طرح بناؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو کریں گے اسی کا ہی پورا بدلہ دیا جائے گا، اپنا عمل وہی کام آئے گا۔ انسان دنیا میں کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، فرمایا تیرا نہیں، مال تو ان کا ہے جو پیچھے ہیں، آج تو اس کا مالک ہے کل کوئی اور ہوگا۔ اس زمین، اس جائیداد، اس پراپرٹی کے کتنے مالک تجھ سے پہلے آئے اور چلے گئے جس نے کسی سے وفا نہیں کی؟ فرمایا تیرا صرف وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے آگے دے لیا۔ فرمایا تیرا وہ نہیں جو پیچھے چھوڑ کے جائے گا۔ فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کے گیا، کتنی زمین چھوڑی، کتنے پیسے چھوڑے، کتنے مکان، کتنی گاڑیاں، کتنی جائیداد اور پراپرٹی۔ رب کے فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھو آگے کیا لے کے گیا ہے، پیچھے نہیں، یہ دیکھو آگے کیا لے کے گیا ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، آنے والے وقت کے لیے کیا کیا ہے۔ قبر کے اندر انسان کے نیک اعمال دائیں اور بائیں ہر طرف سے آ کے اس کا گھیرا بناتے ہیں، اور نیک اور بد دنیا کے اندر تو نظام اکٹھا چل رہا ہے، گھر اکٹھے، کاروبار اکٹھے، زمینیں اکٹھی، ایک جگہ پہ اکٹھے، محفلیں اکٹھی، لیکن جو ہی موت کا وقت آتا ہے نیک اور بد کے یہیں سے جدائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک کی موت کا انداز ہی الگ، اس کے لیے روح قبض کرنے والے اور روح کو لپیٹنے والے ان فرشتوں کی شکل و صورت اور کیفیت ہی الگ، اس کے روح کو جسم سے نکالنے کا انداز ہی الگ، اس کو قبر میں تک لے جانے کا انداز ہی الگ۔
قبر کے اندر سوال حساب و کتاب کا انداز ہی الگ، قبر کے اندر بچھائے جانے والے بچھونے ہی جدا، قبر میں آنے والی ہوائیں اور خوشبوئیں وہ ہی جدا، اور پھر قبر سے اٹھ کر وہ انداز خوبصورت سواریاں میدان محشر تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک، شفاعت تک، پھر پل صراط کا مرحلہ، پھر رب کی جنت تک، نامہ اعمال ملنے تک، دائیں ہاتھ میں ملنا، اور پھر حوض کوثر سے گزر کر، پل صراط سے گزر کر اللہ کی جنت کی نعمتوں کی بہاریں، وہ سب کچھ ہی جدا اور جدا۔ جبکہ دوسرا پہلو، موت کا وقت آیا، انتہائی خوفناک شکلوں والے فرشتے جسم سے روح کو ایسے نکالنے والے جیسے لوہے کی سلاخ کو روئی میں داخل کر کے کانٹے دار کو کھینچ کے نکالا جائے، روئی کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ موت کے بعد ہی فوراً وہ عذاب، وہ جہنمی بستر، وہ جہنمی لباس، وہ جہنم کے ٹاٹ، وہ بدبوئیں، اور اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے وہ لعنتیں اور وہ عذاب کی وعیدیں، پھر قبر کے اندر وہ دبوچنا قبر کا، اور پھر پسلیوں کا ایک دوسرے میں دھنسنا، پھر وہ لوہے کے گرز، وہ سانپ اور بچھو۔ فرمایا ایک سانپ زمین پہ پھونک مار دے، پوری دنیا سے سبزہ اس کا وجود ختم ہو جائے۔ ایک شخص کو ڈسے گا ایک بچھو، 40 سال تک اس کا اثر محسوس کرے گا۔ ایک گرز اگر زمین پہ مار دیا جائے، پہاڑوں پہ مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ گرز اور وہ ہتھوڑے، پھر وہ جہنم کی وہ بستر، جہنمی بچھونے، پھر قبر سے اٹھے گا، آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا، زبان آگ کی بنا دی گئی، جسم کو چیونٹی کا بنا دیا گیا، پتھروں کے ساتھ اور پاؤں میں روندا گیا، اور جہنمیوں کا پیپ پینے کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم، حوض کوثر سے دور، اور وہ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ لوہے کی سلاخیں اور اس کے ساتھ وہ جسم کو نوچا جانا، اور پھر جہنم کے ابدی عذابوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہاں جہنمی جب فرشتے کو پکاریں گے عذاب میں مبتلا ہو کر، تو وہ فرشتہ جو 1000 سال تک وہ ان کے پکار کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور 1000 سال کے بعد وہ کہے گا کہ جہاں ہو یہیں ذلیل ہو کر اپنی زندگی بسر کرو، یہاں سے کبھی نہیں تم نے نکلنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان اس چند روزہ زندگی، چند لمحوں کی زندگی، چند لمحات جن کا بھروسہ کوئی نہیں، اس کے لیے انسان ابدی جہنم کو اپنے لیے پسند کر لے، رب کی ہمیشہ ہمیش کی ناراضگیوں کو مول لے لے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت ہے، وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں اللہ رب العزت کو منانا، اور یاد رکھیں دنیا کے اندر سب سے آسان کام وہ خالق ارض و سما کو راضی کرنا ہے۔ اسے منانے کے لیے تیرے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، تیرے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، تیرے پاس پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اگر اس اللہ کو منانا ہے، اس کے لیے وہی کام کرنا ہے جب تو دنیا میں آیا تھا تو اس کے علاوہ تجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ جب دنیا میں آیا تجھے حساب و کتاب نہیں آتے تھے، بولنے کی ہمت نہیں تھی، ہاتھ کچھ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اگر آتا تھا دنیا میں آنے کے بعد تو صرف رونا آتا تھا، صرف رونا سکھا کے رب نے دنیا میں بھیج دیا۔ ماں تیرے رونے کے انداز کو سمجھ جاتی تھی کہ اب میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اب اسے پیاس لگی ہے، اب اس نے پیشاب کر دیا ہے، اب اسے گرمی لگ رہی ہے، اب اسے سردی لگ رہی ہے، تو رو کر سب کچھ کروا لیتا تھا۔ آج اس اللہ کو منانے کے لیے بھی تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ وہ خلوت میں، تنہائی میں، رات کے وقت، دن کے وقت، گھر کے اندر، دکان پر، چلتے ہوئے بازار میں، بھرے مجمع میں، لوگوں کے سامنے یا خلوت میں، ایک اللہ کے خوف اور ڈر اور رب کی محبت سے تیری آنکھ میں آنسو آ جائے اللہ کے عذابوں کے ڈر سے۔ فرمایا یہ آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ اللہ کو اتنا پیارا ہے جو اللہ سے معافی مانگنے کی غرض سے آنکھ سے بہا دیا جائے۔ فرمایا جہنم کی آگ جسے دنیا کے سمندروں کے پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ فرمایا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائیے۔
میرے پیارے بھائیوں، منائیں اس اللہ کو، معافی مانگیں اس پروردگار سے، اور یاد رکھیں اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو پھر آنکھوں سے بہائے ہوئے آنسو کافی نہیں، خلوت میں رب کو رو رو کے اس کے سامنے رونا کافی نہیں، بلکہ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی بات ہے، والدین پہ ظلم کیا، بیوی پہ ظلم کیا، اولاد پہ زیادتی کی، بھائی پہ زیادتی کی، بہنوں پہ زیادتی کی، رشتہ داروں پہ ظلم کیا، ہمسایوں پہ ظلم کیا، کسی مسلمان پر کسی کیفیت میں بھی ظلم زیادتی کی، پھر معافی کا انداز یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں اللہ سے معافی مانگنی ہے وہاں حق والے کا دنیا میں حق لوٹا دو، وہاں اس سے معافی بھی مانگ لو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امتیو، قیامت والے دن کوئی کسی کا حق لے کے میرے پاس نہ آئے اور گردن پہ اونٹ لدا ہو، بکری لدی ہو، زمین اٹھا کے گردن پہ لدی ہو، فرمایا میرے پاس دنیا والوں کے حقوق لے کے نہ آنا، یہ دنیا میں معاملہ چکا لو، جس کا حق ہے اسے دے دو، یہاں معاملہ بڑا آسان ہے، وہاں آخرت کے اندر پھر بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے توبہ کیجئے، رب سے معافی مانگیے، حقوق العباد کا معاملہ اسے کلیئر کیجئے، لکھ کے رکھیں، جس سے لینا ہے وہ بھی لکھیں، جس کو دینا ہے وہ بھی لکھیں، تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ورثاء کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور دوسرا کام میرے پیارے بھائیوں، حقوق العباد کے بعد اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں جس عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے اچھا اخلاق ہوگا، اور اللہ رب العزت کا ڈر، تقوی، خلوت، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم یہ جوانی دوبارہ نہیں پلٹتی۔ کبھی کسی بزرگ کے پاس چند لمحے بیٹھ کے دیکھنا، جسے اللہ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت جوانی دی تھی، اس سے پوچھنا، وہ بتائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسے جیسے ایک ہوا کا جھونکا تھا اور گزر گیا، خبر ہی نہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا، اللہ کے دین کے لیے تگ و دو کرنا، خدا کے لیے۔ کل قیامت والے دن جتنا بھی انسان دنیا کے اندر مالدار تھا، وہاں وہ جہنم اور وہ قیامت کے دن کی سختیاں کچھ انسان کو وہاں چھٹکارا اور نجات دلانے والی چیز نہیں۔ اگر میں اور آپ دنیا کے اندر آخری چند باتیں کر کے بات مکمل کرتے ہیں، آج دنیا کے اندر اگر میں نے اور آپ نے گھر بنانا ہو، اللہ کی قسم بڑی فکر ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کتنی قیمتی میری یہ جگہ ہے، جگہ خریدنا، مکان بنانا، ہوادار، روشن اور پتہ نہیں دروازے، کھڑکیاں، 1 2 4 کمرے، گھر کے اندر بہت سارے انسان کے ساتھ تعلق والے مانوس۔ لیکن یاد رکھیں ایک یہ دنیا کا گھر ہے، کبھی اس گھر کے لیے بھی فکر کریں کہ جس گھر کے اندر دروازہ کوئی نہیں، جہاں لائٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں، جہاں ساتھ کوئی دوسرا نہیں جس سے انسان کو کوئی انس حاصل ہو، اور وہ تاریک اور تنگ کوٹھڑی، وہ ایک قبر کی شکل میں، جو ایک ایسا گھر ہے جہاں رہنا ہے اور اس وقت تک رہنا ہے جب تک قیامت نہ آئے گی۔ یا دنیا کے گھر میں تو پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، ملکیت کسی کی تھی، آج مالک کوئی بن بیٹھا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں اپنی اخروی زندگی کے لیے اللہ فکر نصیب فرما دے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو ایک غم لگ جائے نا، اس کے دنیا کے سارے غم اللہ مٹا دیتے ہیں، اور وہ ایک غم آخرت کا غم ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، جہنم سے آزاد کیسے ہونا ہے اور جنت کا وارث کیسے بننا ہے، فرمایا جس کو یہ غم لگ جائے اس کو دنیا کا کوئی غم بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے لیے اللہ تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پہ قائم رکھے، عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، اور رب العالمین جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی سب سے خوبصورت کیفیت میں اور سب سے اعلیٰ ترین ایمان کی
حالت میں رب العالمین اپنے پاس بلائے، زبان پہ رب العالمین آخری وقت بھی کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی، جانے والے ہمارے بزرگ چچا محمد اعظم، دعا کریں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، اور پروردگار ہمارے محترم بھائی ارشد بٹو جن کے بیٹے اللہ کے پاس چلے گئے، دعا کریں کہ رب العالمین ان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، اور رب العالمین جانے والوں کے لواحقین کو رب العالمین صبر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں بہترین بدلے سے نوازے، دنیا اور آخرت میں اللہ اجر عظیم اور بہترین بدل نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین پروردگار جتنے بھی مسلمان مومن موحد دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان والی، صحت والی، خوشی والی اللہ لمبی زندگی نصیب فرما۔ اولادوں کو ماں باپ کے فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک اور ماں باپ کے حقیقی معنوں میں خدمت گزار بنا۔ اے اللہ ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنا۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ اولادوں کو توفیق نصیب فرما کہ ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، اس لیے کہ ساری زندگی ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر ذمہ داری اولاد کی بنتی ہے کہ ان کی کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس دن وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں نہ کرے۔ اور بہترین ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کے لیے دعائیں کرے، اور ان سے خیر خواہی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ان کے چلے جانے کے بعد نیک بن جائے۔ اگر کوئی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی تھی بھی تو اسے چھوڑ دے، ان کی ایک ایک نیکی والدین کو اللہ اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے رب العالمین اس کا اجر ماں باپ کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اولاد واقعہ مخلص ہے ماں باپ سے دنیا میں خدمت نہیں کر سکے، یا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا ہی نہیں، تڑپ رہ گئی، حسرت رہ گئی، ان کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، اپنی کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ضرور کریں۔ اور بہترین صدقہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ پانی کا انتظام کریں، کسی بیوہ عورت کے گھر میں، کسی پبلک مقامات پہ، کہیں بھی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، بہترین اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو والد کا بھائی ہے اگر زندہ ہے، ماں کی جو بہن ہے اگر زندہ ہے، انسان ان کی خدمت کرے، اللہ ماں باپ کی خدمت جیسا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر والدین کے ساتھ تعلق والے جو باپ کے دوست تھے، جو ماں کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، اللہ پھر بھی ماں باپ کی خدمت جیسا ہی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حقیقی خیر خواہی ہے،
پیارے بھائیوں، اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی، یہ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا، لوگوں یہ دھوکہ ہے، لوگوں یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہاں، دنیا سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال پانی سے بیان کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر چلنے والی کشتی، وہ پانی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری زندگی، جب ہم اس کو دنیا سے بالکل جدا کریں گے تو یہ ممکن نہیں۔ جس طرح کشتی کا پانی سے اوپر اڑ کے تیرنا ممکن نہیں، دنیا کے ساتھ لگیں گے، لیکن دنیا کے اتنے پجاری نہ بنے کہ جیسے کشتی کے اندر اگر پانی اندر آ گیا تو کشتی پھر باقی نہیں رہے گی، وہ پانی میں غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا ہے، اتنی طلب کریں جتنی اللہ ضرورت پوری کرتا رہے۔ اور ہمارے استاد گرامی کہا کرتے تھے، برکت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ زیادہ پیسہ دے دے، برکت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ زیادہ زمینیں دے دے، برکت یہ ہوتی ہے کہ رب نے جتنا حلال دیا ہے اللہ اسی میں ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ ایک بندے کے پاس لاکھ ہے، اس کی ضرورت کروڑ کی رب نے بنا دی، یہ کوئی برکت نہیں جو اس کو لاکھ مل گیا۔ ایک بندے کے پاس 10,000 ہے، اللہ اس کی ضرورت 5,000 میں پوری کر رہا ہے، برکت یہ ہے۔ اور برکت سود کے پیسے سے نہیں آتی، برکت حرام کے پیسے سے نہیں آتی، سود اور رشوت اور ناجائز پیسے سے کبھی برکت نہیں آتی۔ ہاں، انسان کے گلے کا یہ طوق ضرور ہے، جہنم کے یہ انگارے ضرور ہیں، جتنے مرضی اکٹھے کر لے وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائیں، دنیا سے جائیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان اللہ کی طرف پلٹ، تیرا رب تجھ پہ راضی، تو اپنے رب پہ راضی۔ فرشتوں کی وہ سلامیاں اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت جانے والے، اللہ ان کے اخروی مراحل کو اللہ آسان بنا دے۔ رب العالمین جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو، ان کی گناہوں کی بخشش کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کی تکلیف کو ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنا دے، اور پروردگار انہیں مکمل اور جلد سے احتیاط فرما دے۔ جتنے بھی بزرگ، نوجوان گھروں میں، اسپتالوں میں جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔